سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم اصناف نظم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ادب یعنی لٹریچر کیا ہے؟ دنیا بھر کے ادیبوں اور ناقدوں نے اس لفظ کے حدود مقرر اور اس لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے سلسلے میں بے شمار کاوشیں کی ہے۔ اس کی آسان ترین تعریف یہ ہے کہ اپنے خیالات و احساسات اور افکار کا باسلیقہ اظہار ادب ہے۔ جس طرح کائنات میں انسانوں کو دو بڑی قسموں مرد اور عورت میں تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح دنیا بھر کا ادب بھی بالعموم دو حصوں میں منقسم ہے، نظم یعنی پوئٹری اور نثر یعنی پروز۔ نظم کو کلام موزون کہا جاتا ہے، یعنی اس میں استعمال ہونے والے الفاظ و محاورات یا تراکیب و اصطلاحات موزون طریقے سے کسی خاص سانچے یا آہنگ میں ڈھلے ڈھلائے ہوتے ہیں، جبکہ نثر میں بھی الفاظ معنویت کے حامل تو ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی خاص وزن، آہنگ یا بحر کے پابند نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کے موتیوں کو خاص ترتیب اور نمونے کی لڑیوں میں پرونے کا نام شاعری، اور موتیوں کو کسی مخصوص سانچے یا موزونیت یا پابندی کے بغیر صفحہ کرتاس پر سجانے کا نام نثر ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ موزونیت محض الفاظ اور اوزان کی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مفہوم اور فکر و خیال کے بیان کا بھی ایک خاص سلیقہ و قرینہ موجود ہوتا ہے۔ فرانس کے معروف مفکر نارتھروپ فرائی کا کہنا ہے، کسی بھی زبان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے دو زبانوں کا آنا ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ زبان جس میں شاعری ہوئی ہے، نمبر 2 شاعری کی زبان۔ شاعری کی زبان میں شعری اصطلاحات، شعری روایات، علم بدیع اور شاعری کے امکانات سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ شاعری زبان فکر و خیال اور اوزان کے مناسب تال میل سے وجود میں آتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کی کمی بھی کلام کو شاعری کے درجے سے ساقط کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر محض الفاظ کی موزونیت کا نام شاعری ہوتا تو منہ سے ادا ہونے والا ہر موزون جملہ شاعری کے زمرے میں آتا، اور اگر شاعری کے لیے صرف نازک خیالی کا ہونا شرط ہوتا تو ملا وجہی کی تخیل افرینی، مولانا محمد حسین آزاد کی خیال آرائی، رجب علی بیگ سرور کی قافیہ پیمائی، مختار مسعود کا لطف بیان اور واصف علی واصف کا حسن تکلم بھی یقیناً شاعری کے درجے میں شمار ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اوزان و بحور اور قافیہ و ردیف سے مزین عبارت حسن خیال سے محرومی کی بنا پر اور ادیبوں کے معجزنما افکار اپنی تمام تر لطافت و نزاکت کے بوصف وزن اور بحر سے بے نیازی کے سبب شاعری سے مختلف چیزیں ہیں۔ شروع میں انسانوں اور تہذیبوں کی طرح ادب بھی سادہ تھا اور اس کا محض ایک ہی رخ تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی نزاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس کی جہتیں و حیتیں بھی متعین ہوتی چلی گئی۔ آج ہم ادب کے دونوں بڑے حصوں یعنی نظم اور نثر کی دونوں قسموں کو مزید ذیلی اصناف میں تقسیم کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اصناف نظم کو عام طور پر دو حیثیتوں سے تقسیم کیا جاتا ہے: الف موضوعاتی لحاظ سے، ب حیتی اعتبار سے۔ موضوعاتی لحاظ سے حمد، مناجات، نعت، منقبت، قصیدہ، ہجو، غزل، مرثیہ، شعر اشوب، واسوخت، ریختی، تحریف، تدمین، گیت، کافی، فخریہ، صحرا اور رخصتی وغیرہ شامل ہیں۔ حیتی اعتبار سے مثنوی، رباعی، قطع،
مسمت، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، مستزاد، نظم معرہ، آزاد نظم، نثری نظم، سانٹ، ہائیکو، دوہا، بارہ ماسا، ماہیہ، نظمانے وغیرہ شامل ہیں۔